اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کل ناگا ہوا تھا کسی مصروفیت کی وجہ سے۔ پرسوں ہم نے جو پڑھا تھا سبق سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حبشہ کی طرف پہلی ہجرت، اس میں کم از کم مسلمان 16 حضرات پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ حبشہ کی طرف جانب نکلا تھا۔ کس طریقے سے نکلا تھا ہم نے کل پڑھا تھا، اور راستے میں کیا کیا دشواریاں آئی تھی یہ بھی ہم نے کل پڑھا تھا۔ آخر میں حبشہ میں یہ آرام سے مسلمان رہ رہے تھے، اور اس دوران کسی نے حبشہ میں جھوٹی خبر پھیلا دی کہ مکہ المکرمہ میں سارے لوگ مسلمان ہو چکے۔ جب وہاں پر جو 16 افراد پر مشتمل قافلہ چھوٹا سا تھا جو وہاں پر حبشہ میں موجود تھا، وہ امن سے اپنی عبادت کر رہے تھے، تو جب انہوں نے یہ بات سن لی کہ مسلمان مکہ میں سب ہو چکے ہیں، تو انہوں نے مکہ کی طرف رخ واپس کر لیا۔ ایک طویل سفر تھا، بہرحال کمیونیکیشن بھی کوئی اتنا مضبوط نہیں تھا، تو جب یہ مسلمان 16 افراد جو تھے وہ واپس آ گئے مکہ کی طرف، اور جب مکہ کے قریب پہنچ گئے تو انہیں معلوم پڑا کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ لیکن اب کرتے بھی کیا؟ 52 دنوں کا سفر تھا جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ 51 دنوں کا سفر تھا، یہ 5000 کلومیٹر، تو واپس تو جا نہیں سکتے تھے۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے یہ چھپ چھپ کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ تو لیکن جو آج کا سبق ہے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت، چھپ چھپ کر جب یہ مکہ میں داخل ہو گئے تھے، یہاں تک ہم نے سبق کل پڑھ لیا تھا۔ اب دوسری ہجرت کا واقعہ ہے۔ دوسری ہجرت کس طرح ہوئی؟ لکھتے ہیں کہ حبشہ سے جب واپسی پر جو مسلمان واپس آ گئے تھے، تو مشرکین مکہ کو جب اس بات کی خبر ملی کہ وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت کر لی تھی، جو یہاں سے بھاگ گئے تھے، وہ واپس آ گئے ہیں، انہیں جب خبر ملی تو وہاں کے مشرکین پھر سے تیز ہو گئے، اور انہوں نے جس طرح پہلے ظلم ڈھایا کرتے تھے اس سے زیادہ اذیتیں پہنچانا شروع کر دی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد حبشہ کی طرف پھر ہجرت کرنے کا حکم فرما دیا۔ وہاں کے مسلمانوں کو پھر شوق دلا دیا ہجرت کرنے کا، جس کی وجہ سے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت شروع ہو گئی، جس میں سے کم از کم و بیش 82 مرد اور 17 عورتیں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس پر پھر اس بار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفتے جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چاچا حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ اس بار بھی قافلہ چھپتے چھپتے کسی طریقے سے بندرگاہ پہنچ کر سمندری سفر سے حبشہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور حبشہ میں یہ پہنچ گئے۔ جب یہ اس بار تو مسلمانوں کی کافی خاصی تعداد تھی، پچھلی بار 16 افراد پر مشتمل تھا، اس بار کافی خاصی تعداد تھی، اور جب یہ حبشہ میں پہنچے تو حبشہ میں پھر اطمینان سے رہنے لگے، وہاں پر اپنی عبادت آزادانہ طریقے سے کرنے لگے۔ لیکن جب اس بات کی خبر مشرکین مکہ کو مل گئی کہ اب کی بار یہ کافی تعداد میں جماعت بھاگ گئی ہے، انہوں نے ہجرت کی ہے، تو یہ آگ بگولا ہو گئے اور ان کے پیٹ میں مروڑ دوڑنا شروع ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے پھر سے وہاں کے سرداروں کی ایک میٹنگ بلائی، مشورہ بلایا، اور مشورے میں انہوں نے دو شخصوں کو منتخب کر لیا حبشہ جانے کے لیے، جس میں سے عمرو بن العاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ، ان 2 شخصوں کو قیمتی تحائف دے کر حبشہ کی طرف روانہ کیا، اور انہیں بتا دیا کہ آپ وہاں پر جا کر حبشہ کے بادشاہ سے ملاقات کر لو، وہاں کے دربانیوں سے مل لو، اور کسی بھی طریقے سے جو وہاں پر مسلمان یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، ہجرت کیے ہوئے ہیں، انہیں واپس لے کے آؤ۔ لیکن جب یہ وہاں پر پہنچے 2 افراد، عمرو ابن العاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ، تو سب سے پہلے انہوں نے بادشاہ سے ملاقات نہیں کی بلکہ درباریوں سے ملاقات کی، جو بادشاہ کے دربار میں منتخب افراد تھے وہاں کے امور طے کرنے کے لیے۔ ان سے ملاقات کرنے کے بعد ان 2 افرادوں نے تحائف ان افرادوں کو دیے جو بادشاہ میں درباری تھے، تاکہ پہلے ان سے بات ہو جائے اور وہی پھر بادشاہ کے کاموں تک بات پہنچا دے۔ بہرحال جب انہیں تحائف دے دیے، پھر انہیں بتا دیا گیا کہ ہمارے یہاں کچھ افراد ہیں جو باغی ہو چکے ہیں، جو نہ تو عیسائی مذہب قبول کر چکے ہیں بلکہ اپنا ایک نیا دین نکال لیا انہوں نے، وہ ہمارے گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں، اور ان کے گھر والوں نے ہمیں منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے تاکہ انہیں ہم واپس لے آئیں، اور آپ بادشاہ سلامت سے اس بات کی گفتگو کر کے ہمارے اس مسئلے کا حل نکال دیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے تو رشوت لی ہوئی تھی، تو فوراً
तैयार हो गए। इन दोनों हजरात की कोशिश थी कि बादशाह इन मुसलमानों से मुलाकात न करे। तभी इन्होंने दरबारियों से मुलाकात की कि बादशाह और मुसलमान अगर बात कर लेने, डर था कि कई मुसलमानों की गुफ्तगू और बात और कलामुल्लाह सुनकर बादशाह का दिल भी नरम न हो जाए और वो भी मुशर्रफ इस्लाम न हो जाए और मुसलमानों में शामिल हो जाए। लेकिन दूसरे दिन दरबारी ने जिस वक्त इनकी मुलाकात बादशाह से करवाई और उन्होंने वही बातें की जो इन दो शख्सों से की और फिर बढ़ा चढ़ाकर बादशाह से कहें। बादशाह ने कहा, बुलाओ उन लोगों को जो मुसलमान हिजरत करके आए हुए हमारे मुल्क में, उन्हें बुलाओ ताकि मैं खुद इनसे बात करके मालूम कर सकूं कि ये आए क्यों हैं, किस वजह से आए हैं। लेकिन दरबारी ने काफी कोशिश की कि मुसलमान और बादशाह मुलाकात न कर ले, लेकिन बादशाह ने इसरार किया कि कतई नहीं, बल्कि मैं खुद उनसे बात सुनूं। लेकिन बादशाह ने कहा, कुछ लोग हमारे मुल्क में दाखिल हो चुके हैं, हमारी पनाह में हैं, हम ऐसे ही इन्हें किसी के हवाले नहीं कर सकते। बहरहाल मुसलमानों को जिस वक्त दरबार में लाया गया, बादशाह के सामने परेशानी के आलम में थे वो। आखिरकार मशवरा करने के बाद उन्होंने यही मशवरा किया कि हम बादशाह के सामने वही बात करेंगे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक है और कुरान मुक़द्दस की तालीमात के मुताबिक है। हम अपना दीन वही पेश करेंगे जो हमें सिखाया गया है। दरबार में पहुंचते ही शाही तरीकों से जो वहाँ की एक रवायत था, झुककर सलाम करना, लेकिन जो मुसलमान थे उन्होंने झुककर सलाम न की। इस पर जो दरबारी थे उन्होंने फिर बढ़ा चढ़ाकर उनके खिलाफ बादशाह को भड़काना शुरू किया कि देखिए आपके सामने झुककर सलाम नहीं कर रहे हैं। इस पर दरबारी ने बादशाह को बढ़ाने की और गुस्सा दिलाने की कोशिश की। बादशाह ने खुद भी पूछा कि आप हजरात ने सलाम झुककर क्यों नहीं, सजदा क्यों नहीं किया मेरे सामने। तो इस पर हजरत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान एक शख्स को पैदा फरमाया है, हमने इनके दीन को कबूल कर लिया है, उन्होंने हमें मना किया अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी और के सामने सजदा करने को मना फरमाया है। हम इन्हीं भी इसी तरह सलाम करते हैं जिस तरीके से आपको सलाम किया। फिर बादशाह के सवाल पर हजरत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम का मंदरजा झेल जबरदस्त तारुफ करवाया, क्योंकि मशवरे में हजरत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुंतखब किया गया था कि आप बादशाह के दरबार के सामने दीन इस्लाम को पेश करेंगे और हम यहाँ क्यों आए हैं। इंशाल्लाह ये जो कल का सबक होगा, नजाशी के दरबार में हजरत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तकरीर और इसका असर, ये हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि